عیشی بینہم، شیطان جو انسان کا ظاہری دشمن ہے، واضح دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اس کی تو آرزو اور تمنا صرف یہ ہے کہ کس طرح اپنے ساتھ جلنے والے لوگوں کو تیار کر سکے۔ یہ شیطان جزیرہ عرب میں مایوس ہو چکا ہے کہ کوئی بات اس کی مانے، لیکن شرک تو نہیں کروا سکتا، ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن ایک ایسا پہلو ہے جس سے جزیرہ عرب میں بھی یہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ہے تحریش، اس کو اس شخص کے خلاف اکسانا، ایک رشتہ دار کو دوسرے کے خلاف اکسانا، بدگمانی پیدا کرنا، بدظنی کا شکار کرنا، اس بات میں شیطان کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور قطع رحمی بھی یہ ہے، رجل قطوع لاخوانہ ومقطاع ای لا یثبت علی مواخاہ، قطع رحمی کرنے والا وہ انسان ہے جو اپنے بھائی چارے کو ثابت نہ رکھ سکے۔ تقاطع القوم ای تصاغبوا، تقاطع القوم کے لفظ جب استعمال کیے جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قوم آپس میں لڑائی کرنے لگے۔ وتقاطعت ارحامهم ای تخاصمت ای تخاصمت، رشتہ دار آپس میں مقاطعت کر رہے ہیں یعنی لڑائی کر رہے ہیں۔ وقطع رحمہ ای عقها ولم يصلها، اس نے قطع رحمی کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو کاٹ کے الگ کر دیا اور اس سے اپنے تعلق کو توڑ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تنہائی میں اگر کوئی شخص اپنے گناہوں پر روئے، گناہوں پر روئے اور تنہائی میں روئے، تو اس کا اگر آنسو نکل آئے نا اپنے اللہ کے سامنے، تنہائی میں ہے تو ظاہر اللہ کے سامنے رو رہا ہے، تو اگر اس کا اپنے گناہوں کے اوپر آنسو نکل آیا تو آنسو آنکھ سے نکل کر رخسار سے لڑک کر نیچے گر گیا تو ایک آنسو سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان اللہ کے سامنے رو رہا ہو اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ رو رہا ہو تو تنہائی میں بیٹھ کے اس پر رویا کریں، اور اس سے جو ہے وہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا من نجات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا 3 کام کیا کرو، ایک تو اپنی زبان جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر پہ بیٹھے رہا کرو، خام خواہ باہر ادھر ادھر نہ گھوما کرو، گھر میں بیٹھے رہا کرو، اور تیسری بات یہ کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ تو اگر یہ 3 کام، اس پہ نجات ہو جائے گی۔ تو گناہوں پر رونا تو یہ بڑی شاندار بات ہے نا کہ آپ اکیلے ہوں اور اپنے گناہوں پر، تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان سے جب کوئی تھوڑی سی بھی لغزش ہو جاتی ہے وہ روتے ہیں بہت، اور اللہ کے سامنے رو کے وہ اپنے گناہ معاف کروا لیتے ہیں۔